بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے صبر اور شکر کے موضوع پر بات کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر ایک انسان کو موت آنی ہے اور دنیا آخر کار فنا ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کا مقصد اللہ تعالی نے سورۃ الملک میں بیان کیا ہے، جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جب یہ دنیا عارضی ہے تو اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور نقصانات بھی عارضی ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اگر نعمت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نعمت چھن جائے یا کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں۔ دونوں حالتیں ایمان والے کے لیے خیر کی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ خیر کا معاملہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی کی بات ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے۔ محترم سامعین، ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اپنی زبان سے بھی شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی، کیونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور اگر ہم نے نعمتوں کی نہ قدری یا نہ شکری کی تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں ہر موقع کی جو دعا بتائی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا اور انہیں ضائع نہ کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، مثلا ہمیں گھر دیا، زمین دی، گاڑی دی، اور اسی طرح جو بچے ہیں اسکول کی کتابیں، پہننے کے کپڑے اور بہت کچھ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اگر ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے تو کسی دوسرے ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سب کام نیکی کے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح محترم سامعین، صبر یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے تو بندہ نہ زبان سے نہ شکری کے کلمات نکالے اور نہ ہی دل میں نہ شکری کے خیالات لائے۔ مثلا میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی، بلکہ ایسے موقع پر انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجر کی امید رکھے۔ مومن بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نعمت کے کم ہونے یا ختم ہو جانے پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ محترم سامعین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں وہ زخمی ہو گئے۔ علاج کرنے والوں کو بلایا تو سب نے یہی کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کاٹنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی دن آپ کے لاڈلے بیٹے کے سینے پر اونٹ نے لات مار دی اور وہ مر گیا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کہنے لگے یقیناً اس سفر میں ہم کو تکلیف بھی پہنچی۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے 4 اعضاء تھے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ایک تو نے لے لیا، 3 باقی بچ گئے، اور میرے 7 بیٹے تھے، ایک کو تو نے لے لیا، 6 باقی رہ گئے۔ بس میں تیری تعریف کرتا ہوں اس پر جو تو نے دیا، اور جو باقی بچا ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس واقعے سے محترم سامعین ہمیں یہ سبق ملا کہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نعمتیں سوچیں جو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، وہ بندوں کو ہر وقت نعمتیں عطا کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان سے الحمدللہ کا ورد ہر وقت جاری رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی نعمت حاصل ہوگی اس وقت ہم شکر ادا کریں گے، یہ ہماری غلطی ہے۔
بلکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے اپنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں خیر و عافیت سے پہنچ گئے تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے اور راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ آپ بازار سے سامان خریدنے گئے اور وہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ دکان بند ہوتی یا وہ سامان ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس عمل پر خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کھائے تو اس کا شکر ادا کرے اور جب پیے تو اس کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاف ستھرا پانی پیے اور تکلیف کے بغیر گھر جائے تو اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی خوشی کی چیز دیکھتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ محترم سامعین، جس طرح ہم اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انسان کسی قسم کا فائدہ پہنچائے یا راحت دے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بہترین لفظ جزاک اللہ خیرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ ہمیں جب کسی سے فائدہ پہنچے، جیسے کوئی ہمیں ہدیہ دے، ہمیں راستہ بتائے، کوئی نیکی کی بات بتائے، تو اسے ضرور جزاک اللہ خیرا کہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں بھی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ قبول کیا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو اس نے اس شخص کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اس کی تعریف کر کے شکریہ ادا کرے، اس کے لیے اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرا کہنے میں کتنا ثواب ہے تو تم کثرت سے ایک دوسرے کو کہنے لگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے لیے دعا کرو۔ محترم سامعین، لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم مصائب و آلام اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے بھی بن جائیں تو کیا ہی زبردست بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے تو میں 3 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نمبر 1، تکلیف اور صدمہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، مصیبت دنیاوی ہے دینی نہیں، یعنی الحمدللہ ایمان سلامت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تکلیف برداشت کرنے کی ہمت دی۔ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسے میں اچھا انسان وہ ہے جو صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ یا لوگوں کے سامنے شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور یہ سوچے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا،
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے زیادہ بہتر اور کشادہ نعمت کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی ہے۔ اور اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ایمان صبر اور چشم پوشی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم نے تکالیف پر صبر بھی کرنا ہے اور تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا دین رحمت ہی رحمت ہے۔ دین اسلام نے تکلیف و مشکلات میں بھی اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی ذات کو یاد کریں جو ان تمام تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی، دکھ یا تکلیف آئے تو کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں اس دعا کے پڑھنے والوں کو قرآن کریم میں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جو شخص بھی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور دکھ تکلیف کا اثر ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کی جو جماعت سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو مصیبت کے ابتدائی وقت میں صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ناگوار بات پیش آتی تو یہ فرماتے، الحمدللہ علی کل حال۔ اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کا اجر عطا فرمائیں گے اور اسے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔